نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طوفین، آج ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے انعقاد پذیر اس آن لائن ویبینار میں شریک ہیں، جو کہ منہاج القرآن ویمن لیگ یورپ اور منہاج سسٹرز یورپ کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پر میں پریزیڈنٹ منہاج ویمن لیگ یورپ محترمہ بشرا ریاض صاحبہ اور پریزیڈنٹ منہاج سسٹرز یورپ محترمہ اینی ملک صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ میری گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کو بطریق احسن اسپریچولی، فزیکلی اور سوشلی کیسے گزارا جائے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے۔ تو ہم سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس ماہ پر نور کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ میری بہنوں، رمضان المبارک سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہم سب نے اکثر سن رکھی ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا پیغام ہم نہیں سمجھ پاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عینی فرماتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، اور اگر شیاطین کو باندھ دیا جاتا تو اس طرح کی کوئی چیز رونما نہ ہوتی، تو میں کہوں گا کہ یہ امر یعنی گناہ کا واقع نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت اور ان کے آداب کی پاسداری کی ہے، اور یہ لازم نہیں کہ گناہ اور برائیاں بالکل وقوع پذیر نہ ہوں، کیونکہ شیاطین کے علاوہ برے نفوس، بری عادات اور انسانی شیاطین کی وجہ سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ وجہ کافی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو یا ہم کوئی برا عمل نہ کریں۔ نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفوس اتنے پراگندہ ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر اتنی بری عادتیں پائی جاتی ہیں کہ شیطان کے حملے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم رمضان المبارک کو اس کی شرائط کے مطابق نہیں گزارتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس میں شیطان کے حملے یعنی کہ بیرونی حملے نہیں ہوتے، تو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے تزکیہ نفس پر فوکس کریں اور اپنی بری عادتوں کو اور برے اعمال کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایسا کرنا اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ اس ماہ میں ہمیں رحمانی سپورٹ اور ڈیوائن انٹرونشن میسر ہوتی ہے۔ حضرت
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ میری بہنوں، یہ وہ ڈیوائن سپورٹ ہے جو ہمیں اس مبارک مہینے میں میسر آتی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ ہم اس میں شیاطین کے شر سے، شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی بری عادات کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب پر محنت کر سکتی ہیں، اور عبادات میں، ذکر و اذکار میں، وظائف میں، خشیت الہی میں یکسوئی لا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شاید رمضان میں اطاعت گزاروں کی اطاعت، گناہ گاروں کی توبہ اور کوتاہی کرنے والوں کا رجوع الی اللہ، ان نداؤں کا اثر اللہ کریم کا اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور تم اکثر مسلمانوں، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھتے دیکھتے ہو، بلکہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ روزہ تو نماز سے بھی زیادہ مشکل عبادت ہے، کیونکہ یہ جسمانی کمزوری کو لازم کرتا ہے، جو عبادت سے غفلت کی متقاضی ہے اور نیند کی کثرت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن باوجود اس کے مساجد راتوں کو مکمل بھری اور شب بیداریوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ یعنی کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کا اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہونا ہی اصل وجہ ہے ہماری عبادات اور نیک اعمال کرنے کی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میری بہنوں، روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، تاکہ اس کے قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت نصیب ہو۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ میری بہنوں، روزے سے حاصل کردہ تقویٰ کو اگر بروئے کار لایا جائے تو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی زندگی سنور سکتی ہے۔ تقویٰ کا مقصد انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکنا ہے اور اس کی فرما برداری کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کی
کہ مجھے نصیحت کریں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، یعنی کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر عمل صالح کی بنیاد ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ہم جو بھی عمل صالح کریں اس عمل کی بنیاد تقوی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ پورے سال کا سب سے زرخیز ترین مہینہ ہے کہ جن اعمال صالحہ کی بھی فصل ہم اس مہینے میں بوئیں گی وہ یقیناً پھل دے گی۔ انسان اگر چاہے تو پورا سال اس فصل سے استفادہ کر سکتا ہے، تو جو سب سے بڑا اسپریچول بینیفٹ ہم حاصل کر سکتی ہیں وہ تقوی کی دولت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے تقوی اور تزکیہ نفس کی دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، وہ ہاتھوں سے ٹٹولنے لگیں تو ان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو جا لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور کارساز ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا مقصد تقوی کا حصول بنا لیں، اپنے معاملات کو، اپنے امور کو اور لوگوں کے ساتھ لین دین کو اس طرح کر لیں کہ ہمہ وقت ہمارے اندر تقوی موجود رہے، کیونکہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ جو شخص تقوی کا حامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ یہ صرف اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کو تقوی کی راہ پر گامزن کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے ہدایت ان کا مقدر نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے احوال پر غور کریں تو ہماری زندگیوں میں تقوی جیسی عظیم نعمت کی کمی نظر آتی ہے۔ ہم بہت سے نیک اعمال کر رہی ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں، بہت سے نیک اعمال کر رہی ہوتی ہیں، لیکن نیت خالصتاً اللہ کی رضا کا حصول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ہم تمام نیک اعمال تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس عمل کو کرنے کا جو بینیفٹ ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس کو سمجھنے سے اور اس سے اسپریچولی استفادہ حاصل کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پر قابل غور ہے، جسے مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کا مہینہ سحر و افطار کے ساتھ تو گزارتی ہیں اور قیام بھی کرتی ہیں، عبادات بھی کرتی ہیں، نوافل کی کثرت بھی کرتی ہیں اور تراویح بھی پڑھتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی اصل روح حاصل کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ وہ جو حصول تقوی ہے، جو رمضان المبارک کا مقصد ہے،
اس میں ناکام رہتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اصل روح کو سمجھیں۔ رمضان المبارک کا جو اصل اسپریچول بینیفٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور وہ تب ممکن ہے کہ اگر ہم اس مہینے کو 30 days ورک شاپ کی طرح گزاریں اور اپنے پورے سال کی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کر اس مہینے کو پلان کریں، اور اس پلاننگ کو کرنے میں اسپریچول ایسپیکٹ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اپنے لیے اسپریچولی کیسے بینیفیشل بنا سکتی ہیں۔ اور اسپریچولی رمضان کو فروٹفل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی گڈ ہیبٹس آپ اس ماہ میں ڈیولپ کریں، جس میں نمازوں کی باقاعدگی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، اور پیورٹی آف ہارٹ اینڈ سول ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، غیبت نہ کرنا ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، تو جب اس مہینے کے بعد بھی وہ تمام نیک اعمال ہماری زندگی میں داخل رہیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، تو اس سے اسپریچول بینیفٹ نصیب ہوتا ہے۔ اور ان روحانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو پری پلان کریں، پری پلاننگ کے ساتھ چلیں، اور اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اس رمضان میں نے اپنے اندر کون کون سی اچھی خصلتیں پیدا کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر غصہ پایا جاتا ہے یا غیبت کرنے کی عادت پائی جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے ہی یہ تہیہ کر لے کہ اس رمضان المبارک میں نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے، یا غیبت جیسے گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، یا جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو انسان یہ ارادہ کرے کہ اس ماہ میں نے جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کرنے پر محنت کرنی ہے۔ یا جو کوئی بھی برائی انسان اپنے اندر پاتا ہے، وہ ارادہ کر لے کہ اس مہینے میں اس ایک بری عادت کو ختم کرنے پر محنت کرنی ہے۔ اور ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس مہینے میں انسان کو ڈیوائن سپورٹ میسر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ اس ماہ میں آپ جو بھی ایفرٹس کریں گی اور جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگیں گی، چاہے وہ برے اعمال یا عادات سے چھٹکارا ہے یا اچھی خصلتوں کو زندگی میں داخل کرنا ہے، آپ اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی طلب کریں گی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی کو نامراد واپس نہیں لوٹاتا۔ میری بہنوں، ہمیں اپنے آپ کو اسپریچولی پریپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے لیے فزیکلی بھی پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو فزیکلی پریپیئر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنے سونے کی اور کھانے کی روٹین اور اوقات کار میں بہتری اور تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اکثر خواتین ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس رمضان میں ویٹ لوز کرنے پر فوکس کروں گی، ایک ڈائٹ پلان بناؤں گی۔ یعنی کہ کچھ لوگ فقط اس لیے رمضان میں سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تاکہ ان کا ویٹ کم ہو جائے۔ یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے، ہم ایسے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا اصل مقصد اور روح سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنے کا کوئی اسپریچول بینیفٹ نصیب نہیں ہوتا۔ یا سونے کی بات کی جائے تو اکثر لوگ رمضان میں دن کے اوقات میں عبادات میں اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے سارا دن سو کر گزارتے ہیں۔ اس ماہ پر نور کو فزیکلی فروٹفل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ٹائمنگز ہیں، اوقات کار ہیں، اس کے بعد جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور پھر سونے کی روٹین ہے، ان تمام چیزوں کو جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو اور ان عادات کو بدلیں
جن سے ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رمضان میں سحر و افطار میں جس قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور انہیلدی اور فرائیڈ فوڈ پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے لیے مینیو ڈیسائیڈ کرنا بھی ایک فل فلیج ایکٹیویٹی بن گئی ہے۔ میری بہنوں، رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر عبادات میں اپنا وقت صرف کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں میں پختگی اور خشوع اور خضوع پیدا کریں، ان اصل مقاصد سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اور اپنی کمفرٹ کے مطابق ہم رمضان گزار رہی ہوتی ہیں۔ رمضان کا مقصد فقط بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ خود کو اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اس کی محبت میں گم کر دینا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق پختہ کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کو ہم فزیکل بینیفٹس کے لیے بھی پلان کریں۔ میری بہنوں، رمضان المبارک کو سوشل اسپیکٹ سے بھی پری پلان کیا جا سکتا ہے، جس کے مختلف پہلو ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ رمضان کو پری پلان کرتے ہوئے انسان اس بات پر فوکس کرے کہ میں رمضان المبارک میں اپنی تمام سوشل ایکٹیویٹیز، جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے، ان تمام چیزوں کو اس ایک ماہ کے لیے ترک کروں گی اور اس کی بجائے میں ترجیح دوں گی کہ میرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں میں اس میں بہتری پیدا کروں۔ جیسا کہ آپ تہیہ کر لیں کہ میں دوسروں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گی، بیک بائٹنگ نہیں کروں گی، کسی کا برا نہیں سوچوں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو انسان معافی مانگ لے اور آئندہ احتیاط برتے۔ پھر خیرات کا عمل ہے کہ پلان کریں کہ میں اس مہینے میں خیرات کا عمل زیادہ سے زیادہ کروں گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یعنی کہ جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور بطور صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری بہنوں، صدقہ و خیرات کرنے کا عمل کتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر صدقہ کرو گے تو جہنم سے نجات ملے گی، اور یہ نہیں فرمایا کہ بہت سے مال اور بہت سی دولت خرچ کرنے سے جہنم سے نجات ملے گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے عمل کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر ایک بہت اہم پہلو ہے جس سے تمام خواتین ریلیٹ کر سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خواتین کا، اور خاص طور پر پاکستان میں لیکن یورپ میں بھی، عید کی شاپنگ کرنے کی طرف دھیان رہتا ہے، جو عید سے کئی دن پہلے بلکہ ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر پورا مہینہ افطار پارٹیز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے خواتین کا دوسروں کے ساتھ سوشلائز کرنے پر دھیان زیادہ رہتا ہے۔ گھروں میں خواتین تراویح کا اہتمام نہیں کرتیں، یعنی کہ یہ رمضان المبارک کی روح سے انحراف ہے۔ رمضان کوئی ایک مہینے پر محیط کسی میلے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ٹریننگ کا نام ہے، اسپریچول ٹریننگ کا نام ہے۔ وہ تمام اچھی عادات جن کے بارے میں انسان سارا سال سوچتا رہتا ہے کہ کاش میرے اندر یہ اچھی خصلتیں پیدا ہو جائیں، ان عادات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے، کیونکہ اس موسم میں ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عادت جو انسان اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، اب وہ یک طرفہ ایفرٹ نہیں رہتی، بلکہ انسان کو ڈیوائن سپورٹ میسر آ جاتی ہے، جو اس کے لیے اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنا آسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر اکثر خواتین میں یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں
وہ تو پھر بھی نماز تراویح کے لیے مساجد میں جاتے ہیں اور باقی عبادات کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن خواتین کا زور عموماً کھانے پکانے اور ریسیپیز اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز پر زیادہ رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے رمضان المبارک آیا ہے اس کا اہتمام اور اس سے متعلق امور کی انجام دہی نہایت ضروری ہے۔ خواتین سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں تو اس سے پہلے اگر تہجد کے نوافل ادا کر دیے جائیں تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب بچوں کو اسکول کے لیے رخصت کر چکی ہوتی ہیں اس کے بعد بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب چھوٹے بچے تراویح کے لیے مساجد میں نہیں جاتے تو مائیں ان کے لیے پریئر کارنر کریٹ کریں اور نماز کے وقت اپنے ساتھ کھڑا کریں اور درود پاک پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ایک ٹائم فکس کریں جس میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اپنے بچوں کو سنائیں اور یاد کروائیں۔ بچوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کریں کہ انہوں نے باقی سال کے مہینوں کی طرح اس مہینے کو نہیں گزارنا، بلکہ جو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں، آئی پیڈ ہے اور گیجٹس کا استعمال ہے، اس مہینے میں ان چیزوں کو لمیٹڈ کیا جائے اور ان کی ہیبٹس کو کنٹرول کیا جائے اور ان کا فوکس بھی عبادت اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہو۔ بچوں کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے پر ان کے لیے انعامات کا اہتمام کیا جائے۔ روزہ رکھنے پر چھوٹے بچوں کو تحائف دیے جائیں، ان کو ہر وقت باوضو رہنا سکھایا جائے۔ جتنی اہمیت اس مہینے کی بچوں کے سامنے اجاگر کریں گی اتنی اہمیت ان کو زندگی بھر یاد رہے گی۔ تو رمضان المبارک کے لیے بچوں کے لیے خاص طور پر ایک اسکیجول بنائیں تاکہ ان کو اس ماہ مبارک کی اہمیت کا پتہ چلے۔ بلکہ یہاں پر میں منشن کرنا چاہوں گی کہ محترمہ بشریٰ ریاض صاحبہ نے مجھے ایگلز یورپ کی رمضان ایکٹیویٹی بک بھیجی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور انفارمیٹیو کتاب ہے جس میں بچوں کو رمضان المبارک کی اہمیت اور اس ماہ مبارک کے فضائل کے حوالے سے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروائی جا رہی ہے۔ آئی وڈ ریکمینڈ کہ سب مائیں اپنے بچوں کو اس ماہ مبارک میں ڈیلی بیسس پر رمضان ایکٹیویٹی بک میں سے پڑھائیں اور ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ جب یہ کتاب مکمل ہو رمضان المبارک کے اختتام پر تو بچوں کے پاس رمضان سے متعلق ہر سوال کا جواب ہو۔ اور پھر اپنے سونے کی روٹین کو درست کریں، رات کو رمضان المبارک میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور باقی جتنی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ روٹین میں کرتی ہیں ان کو منیمائز کر دیں یا ایک مہینے کے لیے ختم کر دیں اور صرف اپنے ورک یا اسٹڈی پہ اور عبادات پر اپنا وقت صرف کریں اور ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اکثر افطار پر جانا، دعوتوں کا اہتمام جو ہوتا ہے اس سے ہماری روٹین کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کے جو ضروری امور ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم عبادت پر اس طرح سے وقت صرف نہیں کر پاتی اور عبادت میں فوکس بھی نہیں رہتا۔ اور جتنی مبارک راتیں آتی ہیں رمضان میں کوشش کریں کہ ان راتوں میں باقاعدگی سے محافل میں شریک ہوا جائے اور ہر لمحہ عبادت میں گزارا جائے کہ کہیں ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب جیسے آپ میں سے کئی بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ ہر لمحہ کیسے عبادت میں گزارا جائے، مینی آف یو آر اسٹوڈنٹس، آپ میں سے کئی بہنیں جابس بھی کرتی ہیں تو اس دوران عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر آپ کی جابس کی یا اسٹڈیز کی ٹائمنگز ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ ٹائم تو آپ نے پورا کرنا ہی ہے۔ ریمیننگ ٹائم کو پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریمیننگ ٹائم میں پھر سوشل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں
اور حقوق اللہ پر صرف کریں۔ اور سب سے ضروری کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے، موبائل فونز کے ذریعے جو ہر قسم کی صحبتوں میں اپنے دن رات گزارتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر یا موبائل فون پر کوئی مووی یا ڈرامہ یا ریلز دیکھ رہی ہیں تو وہ بری صحبت ہے۔ اور اگر آپ اس فون کو تلاوت کلام مجید کو سننے کے لیے استعمال کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننے کے لیے استعمال کریں، حضور سیدی شیخ الاسلام کا خطاب سننے کے لیے استعمال کریں، یا ان کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کریں، تو یہ اچھی صحبتیں ہیں۔ تو ان گیجٹس کو ان اچھی صحبتوں سے مستفید ہونے کے لیے استعمال کریں، اور یہی گیجٹس لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہم مختلف ایپس کے ذریعے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، کنورزیشنز کر رہی ہوتی ہیں، یا فون کال پر بات کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کنورزیشنز میں نہ جانے کتنی برائیاں اور غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ماہ مبارک کے آغاز میں ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی گیجٹس کو فقط اچھی صحبتوں کے لیے استعمال کریں گی اور تلاوت قرآن سننے کے لیے استعمال کریں گی، حضور شیخ الاسلام کے خطابات سننے کے لیے استعمال کریں گی، تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اچھی صحبت کو اختیار کرنے کا۔ اور بجائے اس کے کہ ہم موبائل کے ذریعے دوسروں سے سوشلائز کریں، بری صحبتوں کو اختیار کریں، ہم وہی وقت اچھی صحبت اختیار کر کے بھی گزار سکتی ہیں۔ پھر اپنے اخلاق کو سنوارنے پر محنت کریں، دوسروں کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کریں اور اپنے لہجوں کو درست کریں۔ میری بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے ایک پریکٹیکل پلان یا اسکیجول بنائیں، جس میں آپ کی یونیورسٹی یا کالج کے اوقات کار ہیں، یا اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ کی جاب کی ٹائمنگز ہیں، یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھی آپ کی صبح سے لے کر رات تک ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ اوقات تو فکسڈ ہیں اور آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو تو اگنور نہیں کر سکتی، لیکن جو ریمیننگ ٹائم ہے تو ہر کوئی اپنے مطابق اس ریمیننگ ٹائم کو اور ان 30 دنوں کو پلان کرے، جس میں ترجیح عبادت کو دیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ٹائمنگ بنائیں، حضور شیخ الاسلام کی صحبت بذریعہ خطاب اور کتاب اختیار کریں، اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی اس پلاننگ میں شامل کریں۔ میں آخر میں ایک بار پھر منہاج ویمن لیگ اور منہاج سسٹرز یورپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت ویبینار کا اہتمام کیا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت کو اور آپ کی انتھک محنتوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔